لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور حج. ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ حج کا بابرکت مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت اور بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں لوگ اللہ کی گھر کی طرف جاتے ہیں اور اللہ جنہیں بلائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنہیں بلاوا آ جائے، وہ حج کا سفر باندھ کر مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ سفر بڑا ہی کٹھن سفر ہے. اس سفر میں بڑی مشکلات بھی آتی ہیں اور یہ سفر سارے سفروں میں سب سے پیارا اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت ترین سفر ہے. آخر یہ سفر حسین ترین کیوں نہ ہو کہ اس سفر میں اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جانا. اور حج کے جو ارکان ہیں ہمارے، جو ارکان ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، کیا ایک خوبصورت مناظر ہوا کرتے ہیں، کیا ایک خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے. جو انسان بھی دیکھتا ہے، جو مسلمان بھی دیکھتا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے. اور کیوں نہ نکلے؟ اللہ کی راہ میں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، وہ بندے کہ جنہیں اللہ نے چن لیا. کروڑوں لوگ بستے ہیں، اربوں لوگ بستے ہیں. ان اربوں میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو چنتا ہے، کچھ ہزار کچھ لاکھ لوگوں کو چن کر اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، تو ناظرین اکرام وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. مطلب سارے گناہ اپنے دھو دھلا کر وہ واپس دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی علاقے میں ہو، وہ واپس آ جاتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو بھی ان پاک دنوں کے صدقے میں، کیونکہ حج کے دن ہے الحمدللہ، اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں بھی نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ہماری پوری ٹیم کو اللہ کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں اپنا ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ہم باقاعدہ حج کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. نور ہدایت میں آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. پہلے تو آپ کو حج کی یہ خوبصورت ترین سعادتیں بہت بہت مبارک ہوں. آج الحمدللہ شکریہ. آج ہم حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یہ ہمارے لیے اعزاز. آج یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کرے اس گفتگو کے صدقے اگلے سال ہمیں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اور کعبۃ اللہ کے سامنے طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی صفا و مروہ کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین، انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخواں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے اور بہت بڑے والد محترم کے بہت خوبصورت ترین شہزادے ہیں. ان کے والد اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ہزاروں نہیں لاکھوں نعت خوانوں کے وہ استاد رہے ہیں. سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب، کوئی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سنتا، اپنے کانوں سے سنتا، تو کوئی ویڈیو کے ذریعے سنتا، تو کوئی براہ راست سنتا. جو سنتا وہ ان کا دیوانہ ہوتا اور ان سے سیکھتا. اور سائیں کی یہ بہت خوبصورت عادت ہوا کرتی تھی، کوئی بھی ثناخواں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سائیں اس کی ہمیشہ تربیت کیا کرتے تھے، اس کو سکھاتے تھے اور سکھانے والا ہمیشہ استاد کہلایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ طاہر ہاشمی صاحب. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج خیریت سے ہیں جی؟ بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، سینئر ثناخواں ہیں، بہت پرانے عرصہ دراز سے پڑھ رہے ہیں. ان کی اولادیں بھی الحمدللہ حضور کی ثناخوانی کرتی اور ان کے بھائی اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ایک جوڑی ہوا کرتی تھی، آج ہمارے سامنے وہ جوڑی تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ یہ اکیلا پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بھائی کی بھی یاد آتی ہے. اللہ کریم ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے. میری مراد محترم مقام سینئر ثناخواں جناب محمد شاہد قادری صاحب. السلام علیکم شاہد بھائی. شاہد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟
بہت بہت شکریہ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری سے۔ ناظرین، میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا طاہر بھائی سے کہ اپنے خوبصورت انداز میں کعبۃ اللہ کا ہم طواف کر رہے ہیں، اپنے تصورات میں کعبۃ اللہ کی سیر کرا دیں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ جشن نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در چومیں، اسباب ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت ادائیگی۔ اللہ کریم حافظ طاہر ہاشمی صاحب کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، حج کا بابرکت مہینہ ہے، حج کی خوبصورت ترین سعادتیں ہیں۔ ہر انسان یہ خواہش لیے بیٹھا ہے کہ ہمیں بھی بلاوا آئے، اگلے سال ہم بھی سفر باندھ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ناظرین، حج کا پس منظر، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے احرام کے حوالے سے بات کی ہے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حج کا پس منظر کیا ہے؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے حامد بھائی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ کا اور شکریہ۔ وینس ٹی وی کی تمام ٹیم کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ ایک بار پھر مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، بڑا پن ہے، آپ یاد فرماتے ہیں، شکریہ۔ اور یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی بڑا عظیم اور بڑا اعلیٰ قسم کا سلسلہ ہے، اور اس میں ہماری حاضری، میں اپنی حاضری یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑے برکت کا باعث ہے۔
اور انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے کہ حج کا پس منظر کیا ہے، یہ ایک تفصیل طلب جو ہے وہ ایک موضوع ہے اور اس پر کافی وقت طلبگار ہے، بالکل جی، لیکن وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے اس اعتبار سے انشاءاللہ جتنا ہوگا میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جہاں پر آج کعبہ اللہ موجود ہے مکہ المکرمہ میں، یہ وہ جگہ ہے جو ابتدا سے ہی ابتدا افرینج سے بنی نوع انسان کے لیے عزت اور عظمت کا مرکز رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جس واقعے کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ، تو فرشتوں کے سامنے جب ذکر فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین میں اپنا بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین، تو اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی ہوگی، جبکہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیری صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم ہیں تیری تعریف اور ثنا کرنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو رب العالمین نے جب فرشتوں کو یہ جواب ارشاد فرمایا تو وہ اپنی عرض پر شرمندہ ہوئے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے تضرع کی حالت میں انہوں نے عرش کا 3 مرتبہ طواف فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر رحم کرتے ہوئے عرش الہی کے نیچے بیت المعمور پیدا فرما دیا اور فرمایا کہ اس گھر کا جو ہے وہ تم طواف کیا کرو۔ اور روایات میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، روزانہ کے معمول پر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے جب سے کائنات بنی ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بیت المعمور کے بالکل مقابل زمین پر اسی طرح ایک میرا گھر بناؤ، جہاں پر میری مخلوق جو زمین میں بسنے والی ہے وہ اسی طرح اس گھر کا طواف کرے گی جس طرح تم بیت المعمور کا طواف کر رہے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر فرشتوں نے جب وہ گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کو یہ حکم دیا کہ اے میری تمام مخلوق جو زمین پر آباد ہے وہ میرے اس گھر کا اس طرح طواف کرو جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، جیسے اس وقت کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے، مطلب بالکل اس کی سیٹ پہ بالکل سیدھا، جی بالکل اس سے اوپر بالکل بیت المعمور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نیچے زمین پر اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے طواف میں مصروف ہیں، اوپر اللہ کے فرشتے جو ہیں بیت المعمور میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ طواف، اور یہ دنیا کا سینٹر بھی کہلاتا ہے۔ جی بالکل جی اچھا حضرت، یہ تو آپ نے کعبۃ اللہ کے حوالے سے اشارت ہے نا۔ اچھا، جو حجاج کرام جاتے ہیں، یہ حج فرض کب ہوا، کس انداز میں فرض ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایک حج کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حج کی فرضیت سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حج جو ہے وہ اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں سے 5واں سب سے اہم جو ہے وہ رکن ہے۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 جو ہے وہ ارکان پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرا فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرا فرمایا زکوٰۃ دینا، چوتھا فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں فرمایا کہ حج ادا کرنا۔ تو یہ حج جو ہے یہ اسلام کا 5واں سب سے اہم رکن ہے۔ حج کا اگر ہم مطلب معلوم کرنے کہ حج کا مقصد کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کا قصد اور ارادہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں ایک مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کی نیت کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ تو یہ حج جو ہے وہ اس کی فرضیت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے 5 چیزیں جو ہیں وہ 5 شرائط قائم کی ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان پر حج فرض ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عقل، یعنی عاقل ہونا بھی ضروری ہے، مجنون یا پاگل بندے پر اگر وہ صاحب استطاعت ہے بھی صحیح پھر بھی چونکہ اس کا عقل نہیں ہے تو اس لیے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ بلوغت شرط ہے، یعنی بالغ ہونا شرط ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگر ایک بچہ ہے وہ نابالغ ہے اور وہ ہے صاحب استطاعت، یعنی وہ جسمانی اور مالی طور پر حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا تو اس پر حج کہ فرضیت کا حکم نہیں ہوگا۔ اگر وہ کر کے آ جاتا ہے تو اس کی طرف سے نفل حج شمار ہوگا، اس کا فرض جو اس کے سر پر ہے وہ تب اترے گا جب وہ بلوغت کی حد میں داخل ہو کے وہ حج کرے گا۔
تو فرمایا کہ یہ ایک شرط جو ہے وہ بلوغت ہے، یہ بالغ ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی شرط جو ہے وہ آزادی ہے، غلام یا باندی وغیرہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے استطاعت۔ تو استطاعت کا مفہوم اب اس انداز میں سمجھیں کہ حج جو ہے وہ ان محض مخصوص افراد پر ہوتا ہے کہ جو جسمانی اور مالی انداز میں کے لحاظ سے جو ہے وہ حج کی جو ہے استطاعت رکھتے ہوں، یعنی حج اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اس کی حاجات اصلی ہیں، ضروریات جی چیزیں ہیں، ان سے زائد اتنا اس کے پاس مال پیسہ ہو کہ جو حج کے جانے میں جو اخراجات لگتے ہیں، واپس آنے میں جو اخراجات لگتے ہیں، وہ سارے وہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہو، تو اس بندے پر حج فرض ہے، وہ حج جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بندے پر ہر 5 سال بعد جو ہے وہ حج کرنا یہ مستحب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو تم غنی ہو جاؤ گے، اور سفر کرو تم صحت پاؤ گے۔ یعنی حج کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں مال و دولت میں جو ہے وہ برکتیں اور اللہ تعالیٰ اس میں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس پر فرض ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پر حج فرض ہو، استطاعت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، حج کی فرضیت پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ فرض کب ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اور ایک حج کی تو اس کی وجہ کیا تھی، لیکن ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری میں گزارش کروں گا جناب محمد شاہد قادری صاحب سے کہ آپ کی خوبصورت آواز ہے اور ہم سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ جی۔ خوش بخت ہوں قسمت پر پھولے نہ سماتا ہوں، خوش بخت ہوں قسمت پر پھولے نہ سماتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے میں کعبے کو جاتا ہوں، خوش بخت قسمت پہ پھولے نہ سماتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے میں کعبے کو جاتا ہوں، اللہ 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 میرے اللہ، اوقات ہی کیا میری اب رب کی عنایت ہے، اوقات ہی کیا میری بس رب کی عنایت ہے، بس رب کی عنایت ہے، ہر سال میں رمضان میں، ہر سال میں رمضان کو قدموں میں بتاتا ہوں، ہر سال میں رمضان بھی قدموں میں بتاتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے میں کعبے کو جاتا ہوں، اللہ 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 میرے اللہ، کعبے کا طواف کیا بوسا دیا اسود کو، کعبے کا طواف کیا بوسا دیا اسود کو، نازا ہوں
قسمت پہ میرا عشق مناتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے، میں کان کو جاتا ہوں۔ اللہ 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 میرے اللہ۔ ملی حج کی سعادت بھی اب اذن مدینہ ہے، ملی حج کی سعادت بھی اب اذن مدینہ ہے، اب اذن مدینہ ہے۔ منگتا ہوں میں آقا کا، منگتا ہوں میں آقا کا، ان کا دیا کھاتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے، میں کعبے کو جاتا ہوں۔ اللہ 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 میرے اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت خوبصورت انداز میں محترم مقام جناب شاہد قادری صاحب نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کے حوالے سے اور مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام تھا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا حج کرنے جاتے ہیں، بڑی سعادت کے ساتھ جاتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ سے واپس آ جاتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ جناب مدینہ نہیں گئے، کہنے لگے ٹائم نہیں تھا، نہیں جا سکے۔ ارے پگلے ٹائم تھا، بلاوا نہیں تھا۔ یہ بات کر، جسے بلاوا ہوتا ہے وہی مدینہ جاتا ہے، ادروائز مکے سے واپس آ جاتے ہیں۔ مکے سے آ گیا، مدینہ نہ گیا، کیسے جاتا؟ تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور حج۔ ناظرین، حج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، باقاعدہ ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، یقیناً ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، حج کا بھی کوئی مقصد ہوگا، کیا مقصد ہے؟ ارشاد فرمائیے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حج کے مقاصد میں سے حامد بھائی سب سے پہلا مقصد، بلکہ ہر نیک عمل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ بے شک، اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا یہ سب سے پہلا مقصد ہے کہ حاجی جب حج پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں اس لیے اس کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اور آپ اللہ رب العالمین میں قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ تمہاری قربانیوں کے جو جانور ہیں ان کا گوشت اور ان کا خون مجھے نہیں پہنچتا، اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی جس کی بنیاد پر تم نے قربانی کی ہے وہ تمہارے رب بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر دل میں اخلاص ہے اور نیت سچی ہے، کیونکہ عمل کی مقبولیت کے اندر جو ہے وہ نیت کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ اگر نیت آپ کی اچھی ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو وہ عمل بندہ مومن کے لیے بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح حج کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور دوسرا مقصد مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام نے جو ہے ایک خوبصورت ہمیں منظم نظام عطا کیا ہے، اور اس کے نظام میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا علاقے کی سطح پر جو اجتماع ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن ہوتا ہے۔ اسی طرح شہر کی سطح پر جو اجتماع ہے وہ عیدین کے موقع پر ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر جو اجتماع ہے وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے ایسے اہداف دیے جائیں کہ جس پر عمل کر کے امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار بھی حاصل کر سکے، اور جس پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی،
آپ فرماتے ہیں کہ کوئی پوچھے یہ اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں ہے، کہ جو بھی آتا ہے زمزم لے کر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زمزم کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی شان ہے، اس وجہ سے کہ اس کے زمزم کے پانی کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت حاصل ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو تمام پانیوں کا سردار قرار دیا۔ یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن اقبال وہ درد رو رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو تم لوگ وہاں کا نور اور روشنی حاصل کر کے آتے ہو، وہاں اجتماعیت کا جو درس تمہیں ملتا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرو اور ہمیں اس پر بتاؤ تاکہ ہم عمل کریں، امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ اس کو وقار عطا فرمائے۔ تو اسی طرح حامد بھائی، حج کا تیسرا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑنا ہے، بھلا نہیں دینا، بھلا نہیں دینا ہے۔ جیسے سب سے پہلے حجاج کرام جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ابتدائی جو آپ چکر لگائیں گے اس میں رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کے سینہ نکال کے آپ نے ابتدائی جو ہے وہ چکر لگانے ہیں۔ تو اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت جو ہے وہ طواف کر رہے تھے اور چھتوں پر کافر موجود تھے، تو مسلمان مسلسل جنگوں میں چونکہ مصروف رہے تھے، اس وجہ سے بظاہر وہ جو ہے وہ جسم میں نکات اور کمزوری کے آثار تھے، تو کافروں نے یہ تانا دیا کہ بھائی یہ مسلمان جب تک مکہ میں آباد تھے تو یہ خوشحال تھے، جب سے یہاں سے گئے تو ان کی حالت دیکھو کہ یہ کتنے کمزور ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابتدائی چکر لگانا تو اکڑ کے سینہ تان کر لگانا، تاکہ کافروں کو یہ پتہ چلے، ان کو یہ پیغام پہنچے کہ ہم جو ہے وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اب بھی یہ ایمان کی طاقت ہے، اب جی اب بھی یہ حکم ہے، جب ابتدائی چکر جو ہے وہ آپ لگائیں تو آپ نے رمل کرنا ہے۔ حالانکہ اب وہ ماحول نہیں ہے، آپ چھتوں پہ کافر بیٹھ کے تو نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر کیوں رمل کا حکم دیا؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے یہ میرے یار کی سنت ہے، اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے، اس وجہ سے۔ اسی طرح جب حجر اسود سامنے آتا ہے تو بوسہ دینے کا حکم ہے، یا دور ہے تو استلام کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حجر اسود ایک پتھر ہے، اسلام تو ہمیں پتھروں سے دور کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، چومنا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے اور کہا پر حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن اگر میرے محبوب نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسلام ہمیں پتھروں سے دور کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ پتھر کو بوسہ دو، اس وجہ سے کہ میرے محبوب کے ہونٹ لگے ہیں، میرے محبوب نے بوسہ دیا ہے تو میرے محبوب کی سنت زندہ ہو جائے، نسبت ہے سرکار سے۔ اسی طرح جب آپ فارغ ہوتا ہے طواف سے تو مقام ابراہیم وہ بھی پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم رکھے، قرآن کہتا ہے اس کو اللہ نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہاں وہاں پر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 2 نفل وہ پڑے گا۔ ان چیزوں سے فارغ ہو کر جب آپ صفا مروہ میں جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو اس وقت تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے شہزادے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جو ہے وہ ایک غیر آباد وادی کے اندر چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے سورہ ابراہیم میں یہ موجود ہے، پورا واقعہ، ربنا انی اسکنتو، یہ سارا جو ہے وہ پس منظر انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں پر جب حضرت حاجرہ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی اور پانی نہیں ہے، تو آپ صفا مروہ پر جب آپ چڑھی اور نیچے اتری، وہ پانی کی تلاش میں اتری تھی، لیکن اب جب حاجی صفا مروہ میں صحیح کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، تو کیا وہ اب پانی کی تلاش میں صحیح کر رہے؟ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے اپنی اس بندی کی ادا پسند ہے، یہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے کہا کہ قیامت تک جتنے حاجی آتے رہیں گے ان کا حج اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک میری اس بندی کی ادا کو زندہ نہیں کریں۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے حضرت وہاں پر، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اسلام، یہ حج کے مقاصد میں سے ایک یہ اہم مقصد ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جوڑا جائے، اور جو قومیں اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کو یاد رکھیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھاما اور اللہ کی راہ پر چلتے رہے، تو رب العالمین نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ دنیا میں اللہ نے ان قوموں کو عروج بخشا ہے،
اور جب سے ہمارا ناطہ گنبد خضرا کے مکی سے کمزور ہوا ہے، آج پوری امت مسلمان جو ہے وہ ذلت کا شکار ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت، ہمیں ایسے ہی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت مطابق اپنی زندگی حضرت آپ نے گنبد خضرا کی بات کی، ہمارا ناطہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دل میں عشق تو رکھتے ہیں، سرکار سے تڑپ رکھتے ہیں، مر مٹنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ناطہ کمزور کیے بیٹھے ہیں۔ طاہر ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ گنبد خضرا کا تصور ہم چاہتے ہیں ہمارے اس ناطے کو مضبوط کیا جائے، ہمارے اس عشق کے اندر اور بجلی آئے اور ہم سرکار کی بارگاہ میں جھوم جھام کر اور بڑے عقیدت، بڑی محبت کے ساتھ اصلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کریں۔ طاہر ہاشمی صاحب سے گزارش ہے، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آپ کی آواز۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ تے اننا کالا ہے، تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا ہے، تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان تے سب تو آلہ مینو اس لئی دنیا چمتی ہے، مینو چم گیا کملی والا ہے، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ جو اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، جب آ جاتے ہیں ان کی بھی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے، وہاں موجود رہ کے بھی دل میں چل رہا ہو۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دل کی ہم سب کی آرزو پیش کر رہا ہوں، بخت خوابیدہ جگانے کی اجازت دے دو، بخت خوابیدہ جگانے کی اجازت دے دو، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو، میرے آقا اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو، ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے، ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے، ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے، پھر دوبارہ ہمیں آنے کی اجازت دے دو، پھر دوبارہ ہمیں آنے کی اجازت دے دو، آپ کو خواب میں دیکھوں تو کہوں شاہ زمان، آپ کو خواب میں دیکھوں تو کہوں شاہ زمان، سر پہ نالین اٹھانے کی اجازت دے دو، سر پہ نالین اٹھانے کی اجازت دے دو،
علیم الدین علیم قادری میر خاص والے ان کا کلام ہے، آپ فرماتے ہیں یہ سچ بات تڑپ تیری ہے کمزور علی، یہ سچ بات تڑپ تیری ہے کمزور علی، ورنہ کیوں کہتا کہ آنے کی اجازت دے دو، ورنہ کیوں کہتا کہ آنے کی اجازت دے دو، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت خواہش کا اظہار۔ اللہ کریم کاش کہ یہ اب تو حج کا سلسلہ ہے، لوگ جا چکے ہیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کیا پتہ بلاوا آ جائے حج کے بعد محرم میں بلاوا آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ، سبحان اللہ، حج پہ سبحان اللہ محرم میں جا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بار بار لے جائے، پوری فیملی کے ساتھ لے جائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہماری جو پوری ٹیم جو بیک کیمرہ ہے ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا۔ اچھا ناظرین، حج کا سلسلہ ہے، حج کی بات ہے، میں انعامات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جو حجاج حج کر کر واپس آتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، انہیں کیا انعامات ملتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ حامد بھائی، بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آنا، یہ سب سے افضل۔ سبحان اللہ، بے شک جی، پھر سوال کیا گیا کہ اس کے بعد افضل عمل کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مقبول حج ہے۔ جو بندہ حج کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل سب سے زیادہ تمام اعمال سے جو ہے وہ افضل ترین پیارا عمل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج کے دوران کوئی فضول گفتگو نہیں کرتا، فسق و فجور والا کام نہیں کرتا، تو فرمایا جب وہ حج کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حج جو ہے یہ گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب بندہ حج کر لیتا ہے تو بندے مومن کو فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اگلی زندگی کے لیے جتنے ایام تیرے بچے ہیں اب نئے سنے سے تو عمل شروع کر۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جو ہے وہ بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول جو ہے اس کا صلہ اور بدلہ جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کے بندے وہاں جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کاملہ فرماتا ہے۔ اب اگر وہ واپسی پر آ کر اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق گزاریں تو یقیناً ایسے خوش نصیب لوگ یہ جنت کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد جنت کی ابدی۔ اچھا، حجاج کی دعا کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جو حجاج وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، جیسے ابھی میں نے طاہر ہاشمی صاحب سے کہا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعا کا جہاں تک تعلق ہے حامد بھائی، یہ تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جو ہے وہ اجازت آپ علیہ السلام سے چاہی کہ میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بھی جو ہے وہ دعا میں یاد رکھنا۔ تو اگر کوئی اچھی جگہ پر جا رہے ہیں اور اس کو یہ کہنا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ اسلام میں اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً جو بندہ کسی اور کے لیے مانگتا ہے تو اس بندے کی اپنی جو حاجات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ جلدی اس کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ جو بندہ جب تک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو جو بندہ مومن اس جگہ پر جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہے،
تو اس بندے کی جو اپنی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کے درجات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور اسی طرح یہ بھی بات جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہاں پر جا کر جب حجاج کرام بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد حرام میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہو کر مسجد نبوی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جو وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، تو وہ جب کسی کی دعا پر آمین کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان بندوں کی دعاؤں کو جو ہے وہ مستجاب فرماتا ہے۔ بے شک بے شک جی، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہاں پر جا کر جو ہے ہمارا سلام بھی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پہنچائیں اور اللہ کی برگاہ میں ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر بلائے۔ بے شک وہ مقام ہے کہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح مکہ شریف میں بھی، مدینہ شریف میں جہاں 70,000 شام، تو یقیناً حجاج وہاں دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوقات وہاں آمین کہتی ہیں، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، تقیم کے وقت عنایت فرمایا۔ طاہر ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اپنے مریضوں کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے علاج میں کینسر کا علاج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ برکت عطا فرمائے۔ اور جناب محترم جناب شاہد قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ میں انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہے، آپ کی نعت ہوگی ناظرین، میں اختتام کی جانب جا رہا ہوں، انشاءاللہ شاہد قادری صاحب کا کلام ہوگا اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا اپنے اہل وعیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، مجھے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے جان کو نثار کرتے ہیں، پھر خزاں میں بہار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں، منگتوں کو سنتا بنایا، منگتوں کو سنتا بنایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سنتا بنایا، میرے کملی والے میں جب اپنا دربار لگایا، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، مال و زر کی بات نہیں یہ تو کرم کی بات ہے، جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، خود تو تیرے ختم رسول غوث پیا جیلانی کو، خود تو تیرے ختم رسول غوث پیا جیلانی کو، ولیوں کا سردار بنایا، ولیوں کا سردار بنایا، ولیوں کا سردار بنایا، ولیوں کا سردار بنایا، میرے
کملی والے نے جب بڑا دربار سجایا میرے کملی والے نے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك